نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مسجد اقصیٰ جو کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک قبلے کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے متعلق چند راز ہیں، وہ آج آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ اس کے کئی نام ہیں، قرآن کریم نے دو نام ذکر کیے ہیں، ایک اس کو مسجد اقصیٰ کہا ہے اور دوسرا ایک مقام پر اسے بیت المقدس کا ہے۔ اب مسجد اقصیٰ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اقصیٰ کا معنی ہوتا ہے دور۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو اقصیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا معنی چونکہ ہے دور، تو یہ بھی جگہ بہت دور تھی، بہت مسافت پر واقع ہے، اس لیے اسے اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اقصیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی دور جگہ ہے کہ اس کے آس پاس اور عبادت کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے جب عبادت کی کوئی اور جگہ نہیں ہے تو اس اعتبار سے بھی اسے اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ذکر کی ہے کہ اسے اقصیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اقصیٰ کا معنی چونکہ آپ نے سنا ہے کہ اس کا دور، تو اقصیٰ کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں انسان جو عبادت کر لیتا ہے، جو اس میں نماز پڑھتا ہے، اللہ کم الحاکمین اسے گناہوں سے دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ اسے گناہوں سے، عیبوں سے دور فرما دیتے ہیں، وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ شیطان کے حملوں سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ بہرکیف یہ ایک عظیم مسجد ہے۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جب تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی تھی تو انہوں نے اللہ سے کل 3 دعائیں مانگی تھی۔ ایک دعا یہ مانگی تھی، اے اللہ اب اس کے بعد مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ آج تک کسی کو ایسی حکومت نہ ملی ہو۔ دوسری دعا ہے، اللہ ایسا ملک عطا فرما کہ آج تک کسی کو ایسا ملک نہ ملا ہو۔ اور تیسری دعا یہ تھی کہ اے اللہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی تو مغفرت فرما دے، انہیں گناہوں سے پاک فرما دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 تو اللہ نے پوری کر دی کہ ان کو ایسی سلطنت ملی کہ ظاہر ہے کہ ایسی سلطنت کسی کو نہیں ملی، بحر و بر پر ان کی حکومت تھی، ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دی گئی، جانوروں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، جانور ان کی بات مانتے تھے، اور پھر ملک بھی ایسا ملا کہ واقعتاً آج تک کسی کو ایسا نہیں ملا۔ لیکن تیسری دعا کہ اے اللہ اس میں نماز پڑھنے والوں کی تو بخشش فرما، گناہوں سے پاک فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 تو پوری ہو گئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کریم نے ان کی تیسری دعا بھی پوری کر دی ہوگی۔ تو اس لیے یہ بہت اہم اور مقدس مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال 4 جگہوں پر آ جائے گا، 4 جگہوں پر دجال آ سکتا ہے۔ 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر دجال نہیں جائے گا، باقی روئے زمین کی ہر جگہ پر اس کی حکومت ہوگی۔ 4 مقامات پر دجال نہیں جا سکتا۔ پہلا مقام فرمایا کہ وہ بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، دوسرا مسجد نبوی شریف ہے، اور تیسرا یہی بیت المقدس، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، اور چوتھا وہ مقام طور ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کم الحاکمین نے تورات جو ہے وہ کتاب عطا فرمائی تھی، اپنا کلام عطا فرمایا تھا۔